اس کے بعد ہرمزان اور غالب و کلیب میں سرحدوں پر جھگڑا ہو گیا۔ ہرمزان نے نہ صرف یہ کہ سلمہ اور ہرملہ کے حکم سے انحراف کیا، بلکہ کردوں سے مدد طلب کر کے بے شمار فوج جمع کر لی اور مسلمانوں سے جو معاہدہ کیا تھا اسے توڑ دیا۔ ان واقعات کی اطلاع بارگاہ خلافت میں بھیجی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہرقوس بن ظہیر السعیدی کو، جو صحابی رسول تھے، ایک فوج دے کر ہرمزان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ ہرقوس نے ہرمزان کو اہواز سے نکال باہر کیا اور ہرمزان بھاگ کر رامہر مزین میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہرقوس نے جز بن معاویہ کو ہرمزان کے تعاقب کا حکم دیا، اور جب ہرمزان نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں سے مفر کی صورت نہیں تو دوبارہ صلح کی درخواست کی، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے منظور کر لی گئی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے جزا اور ہرقوس کو لکھا کہ جن مقامات پر تم قابض ہو وہاں کی حکومت تمہارے ہی قبضے میں رہے، اور جرند کو شہر بسانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جرند نے نہریں کھدوائیں اور غیر آباد زمینوں کو آباد کر دیا۔ یہ طبری کی روایت کا خلاصہ ہے۔ ابن اسیر نے اپنی تاریخ الکامل میں بھی یہی روایت نقل کی ہے، لیکن ابن کثیر نے اسے بے حد مختصر کر دیا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں لکھا کہ مسلمانوں نے ہرمزان کو شکست دے کر مناظر، اہواز اور نہر تیری فتح کر لیے۔ ان لڑائیوں میں ہرمزان کی بے شمار فوج ماری گئی اور تستر تک سارا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ ابن خلدون نے ابن کثیر سے بھی زیادہ ایجاز و اختصار سے کام لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طبری اور بلازری کی روایتوں کے باہمی اختلاف نے مورخین کو اس اختصار پر مجبور کر دیا ہو۔ بلازری کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیرواز کو شکست دے کر اور اس سے مال پر صلح کر کے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے سوق اہواز پر حملہ کیا، لیکن جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مغیرہ رضی اللہ عنہ کی جگہ بصرہ کے گورنر ہوئے تو بیرواز نے عہد شکنی کی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کر کے اہواز فتح کر لیا۔ اس جنگ میں بہت سے ایرانی غلام مسلمانوں کے ہاتھ آئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا، تم میں زمین آباد کرنے کی سکت نہیں ہے، اس لیے جتنے غلام تمہارے ہاتھ لگے ہیں ان سے دستبردار ہو کر ان پر جزیہ عائد کر دو۔ مسلمانوں نے اس حکم کی تعمیل میں سارے غلام چھوڑ دیے۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مناظر کی طرف روانہ ہوئے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ گھمسان کا رن پڑا جس میں مہاجر بن زیاد شہید ہو گئے۔ ایرانیوں نے ان کا سر کاٹ کے قلعے کے 2 کنگروں کے درمیان لٹکا دیا۔ لڑائی کی باغ دوڑ مہاجر کی جگہ ان کے بھائی ربی نے سنبھالی اور بہت سے ایرانیوں کو قتل اور اسیر کرنے کے بعد مناظر فتح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو لکھا، مناظر سواد کی بستیوں کی سی ایک بستی ہے، جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے واپس کر دو۔ آپ نے دیکھا روایات کا اختلاف صرف اسی حد تک محدود نہیں ہے کہ یہ لڑائیاں کس کس نے لڑیں اور کس کس طرح لڑیں، بلکہ اس سے گزر کر تاریخ و سنین تک پہنچ گیا ہے۔ پھر ان لڑائیوں کے آغاز کے سلسلے میں جو اختلاف ہے وہ اس اختلاف سے کسی طرح کم نہیں جو ان جنگوں کے سپہ سالاران اساکر سے متعلق پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جنگ سن 15 ہجری میں شروع ہوئی اور دوسری روایت میں ہے کہ سن 16 ہجری میں۔ کوئی اس کی ابتدا سن 17 ہجری میں بتاتا ہے اور کوئی سن 19 ہجری میں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا آغاز سن 20 ہجری کے اواخر میں ہوا۔ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لڑائیاں سن 15 ہجری کے اواخر میں شروع ہوئیں، اور چونکہ صلحیں ٹوٹتی رہیں اس لیے ان کا سلسلہ متذکرہ بالا سنین تک جاری رہا۔ لیکن یہ مختلف روایات اس پر متفق ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی سیاست کے لحاظ سے اسلامی فتوحات کو عراق عرب کی حدود سے آگے بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شکست کھانے کے بعد جب کبھی ایرانی صلح کی درخواست کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے قبول فرما لیتے تھے۔ غلاموں کے متعلق انہوں نے ہر بار یہی حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور صرف خراج پر بس کیا جائے۔ پھر وہ اپنے آدمیوں کے نام بستیاں بسانے، نہریں کھدوانے، بنجر زمینوں کو قابل زراعت بنانے اور رعایا کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کے فرمان جاری فرماتے رہتے تھے، اور اگر ایرانی حقیقت کے سامنے سر جھکا دیتے، اس سیاست پر رضامند ہو جاتے اور مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدوں کا احترام کرتے، تو ایران کے اقتدار کی باغ دوڑ یزدگرد کے ہی ہاتھوں میں رہتی اور عہد فاروقی میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ ان حدود تک ہرگز وسیع نہ ہوتا جن حدود تک وہ وسیع ہو گیا۔ ان علاقوں میں ایرانیوں سے لڑنا، ان پر غالب آنا اور ظفرمند ہونا کوئی آسان کام نہ تھا۔
ईरानी हर जगह जान तोड़ कर मुकाबला करते थे और मुसलमानों के लिए बड़ी नाजुक सूरत-ए-हाल पैदा कर देते थे। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि ईरानियों की जांबाजी और सरकशी से मजबूर होकर मुसलमानों को अपनी फौजें मैदान जंग से हटाकर किसी और जगह ले जानी पड़ी हैं। हरमुजान के हरमुज की तरफ पसपा होते वक्त जज़ा बिन मुआविया उसके ताक़ुब में निकले, लेकिन जब शगर की बस्ती में पहुंचे तो हरमुजान ने उन्हें आजिज कर दिया और वो एक ऐसी बस्ती की तरफ पलट गए जिसमें उनके मुकाबले की ताकत न थी। यज़दगर्द को अपने अहले वतन की इस मुकावमत का हाल मालूम हुआ तो अपने मुल्क के खोए हुए इलाकों को वापस लेने की ख्वाहिश उसके दिल में उभरी। अपनी गुज़श्ता हज़ीमतों और अरब की फतेह याबियों पर रंजो अलम का इजहार करके उसने ईरानियों को गैरत दिलाई और उनके जोश को भड़काना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त वो मरो में था, लेकिन बाज इसे अस्तखर या कुम में बताते हैं। उसने अहले फारस के नाम एक खत लिखा जिसमें कीना और बुग़्ज़ के जज्बात को हवा देते हुए मलामत के अंदाज में तहरीर किया। ऐ अहले फारस, तुमने सवाद और अहवाज में अरबों का इख्तदार तस्लीम कर लिया, लेकिन वो इस पर मुतमईन न हुए और अब तुम्हारे घरों में घुसे चले आ रहे हैं। उठो अहले फारस और दुश्मन पर फतह पाओ। साथ ही अहले फारस और अहले अहवाज ने भी खुतूत लिखे और ईरानी अरबों पर फतह पाने के लिए मुत्तहिद व मुत्तफिक हो गए। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। ये खबरें हरक़ौस बिन ज़ुहैर और दूसरे सिपह सालारा ने इस्लाम को मिली और उन्होंने बारगाह खिलाफत में इरसाल कर दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा कि नोमान बिन मकरन की सरकर्दगी में एक बड़ा लश्कर फ़ौरन हवाज की तरफ भेजो और चंद मुसलमान जाबाजों के नाम भी तहरीर फरमा दिए कि वो हरमुजान के मुकाबले के लिए इस लश्कर के साथ रवाना किए जाएं। साथ ही हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमान भेजा कि सुहेल बिन अदी की इमारत में एक बड़ी फ़ौज अहवाज रवाना करो और शजाआने इस्लाम की एक जमात को नामजद फरमाया कि वो इस फ़ौज के साथ जाए। क्या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ये अहकाम उनकी इस सियासत के खिलाफ न थे कि मुसलमान इराक़ अरब से आगे ना बढ़ें? इन लश्करों के भेजने से उनका मकसद सरजमीन ईरान में दाखिल होना था, या वो महज ईरानियों की तादीब के लिए रवाना किए गए थे कि शिकस्त खाने के बाद उन्हें दोबारा अहद शिकनी की जुर्रत न हो? वाक़या यह है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस मसले में किसी एक नतीजे पर न पहुंचे थे। फिर ईरान पर कब्जा करने से ज़्यादा उन्हें अपनी सियासत अजीज थी। बसरा की फ़ौज का एक वफ्द बारगाह खिलाफत में हाजिर हुआ जिसमें अहनफ बिन कैस भी थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वफ्द से गुफ्तगू फरमाई। इसके बाद अहनफ बिन कैस की तरफ रुख करके कहा, मुझे तुम पर एतमाद है कि मैंने तुम्हें सादिकुल कौल पाया है। बताओ, ज़म्मियों पर ज्यादती तो नहीं की गई? वो जुल्म से तंग आकर भागे हैं या किसी और वजह से? अहनफ ने जवाब दिया, नहीं, वो जुल्म से नहीं भागे, रियाया के साथ वही सुलूक किया जाता है जैसा आप चाहते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अच्छा तो अब तुम लोग जाओ। इसके बाद जब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को यज़दगर्द के मुताल्लिक़ ये इत्तला मिली कि वो ईरानियों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहा है, तो गद्दारों को एक ऐसा सबक देने का इरादा फरमाया जिसे वो जिंदगी भर न भूल सकें। चुनाचे नोमान बिन मकरन और सुहेल बिन अदी को उनकी गोशीमाली के लिए भेज दिया। रम हुर्मुज़ में हरमुजान का मुकाबला करने के लिए नोमान सरजमीन अहवाज से गुजरते चले गए। हरमुजान को जब उनकी आमद का हाल मालूम हुआ तो एक बहुत बड़ा ईरानी लश्कर लेकर अरबक के मकाम पर पहुंचा और छूटते ही मुसलमानों पर शिद्दत का हमला कर दिया। अरबिक, जिसे अरबक भी कहा गया है, रम हुर्मुज़ के जवार में है। हरमुजान को उम्मीद थी कि मुसलमान उस हमले की ताब न ला सकेंगे। फरीक़ैन जान तोड़ के लड़ते रहे। हरमुजान ने जो मुसलमानों की क़ुव्वत देखी तो अरबक से राह मुर्मज़ और वहां से तुस्तर खिसक गया, इस इत्मीनान के तहत कि तुस्तर की फसीलों और बुर्जियों में वो कलाबंद हो सकेगा। उधर नोमान ने राह मुर्मज़ पहुंचकर उस पर कब्जा कर लिया। सुहेल बिन अदी बसरा से हरमुजान के मुकाबले के लिए रवाना हुए, लेकिन जब उन्हें ये मालूम हुआ कि नोमान ने राम हुर्मुज़ पर कब्जा कर लिया है और हरमुजान तुस्तर भाग गया है, तो सूक़े अहवाज से अपना रुख उस मुस्तहकम शहर की तरफ कर लिया और वहां पहुंचकर देखा कि नोमान बिन मकरन पहले से ही दुश्मन के मोर्चों के सामने अपनी फौज लिए मौजूद हैं। सलमा, हरमला, हरक़ौस और जज़ा निकले और सब के सब फसीलों के करीब जा पहुंचे। मुसलमानों की तमाम फौजों ने इस मुस्तहकम शहर का मुहासरा कर लिया।
ہرمزان اور اس کی فوجیں جو فارس اور اہواز کے باشندوں پر مشتمل تھی خندقیں کھود کر مورچہ بندی کر چکی تھی۔ وہ دشمن کے سامنے کھڑی تھی کہ انہیں اپنے قلعوں کی مضبوطی پر ایمان تھا اور وہ جانتی تھی کہ ہمارے مورچوں میں کوئی نہیں گھس سکتا، جو کوئی آگے بڑھے گا اسے پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ ہرمزان اپنے اندازے میں غلط نہیں تھا۔ مسلمانوں نے شہر کی فصیلوں پر چڑھائی کرنی چاہی لیکن انہیں پسپا کر دیا گیا۔ ایرانیوں نے بھی کئی بار حملے کیے جن میں کبھی تو انہیں الٹے پاؤں واپس ہونا پڑا اور کبھی انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ لڑائی یوں ہی طول کھینچتی رہی جس میں کبھی ایک فریق کو غلبہ ہو جاتا، کبھی دوسرے فریق کو۔ بالآخر جب اندرون شہر ہرمزان کے پاس غیر معمولی لشکر جمع ہو گیا جو کسریٰ کے نفیر کے جواب میں ملک کے مختلف گوشوں سے آیا تھا، تو مسلمانوں نے دشمن کی قوت کا پوری طرح اندازہ کر لیا۔ اب ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ کمک طلب کر کے اپنی قوت بڑھائیں اور شہر پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ ابو سبدہ نے جو کوفہ اور بصرہ کی فوجوں کے سالار تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک عریضہ ارسال کیا جس میں تستر کے استحکام اور قلعہ بند ایرانی فوجوں کا حال بیان کر کے دربار خلافت سے مدد طلب کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ بصرہ کی تمام فوج لے کر ابو سبتہ کی مدد کو جائیں اور ان کی ماتحتی میں دشمن سے لڑیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لے کر روانہ ہوئے، جسے ایسے نامور بہادروں کی اعانت حاصل تھی جو اکثر مارکوں میں ہتھیلی پر سر رکھ کے لڑے اور فتح و نصرت نے ان کے قدم چومے۔ محاصرہ جاری رہا اور جنگ شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ ایرانی شہر سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کرتے اور فریقین کی بڑی تعداد کھیت رہ جانے کے بعد اپنے مورچوں میں واپس آ جاتے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ پوری تفصیل بارگاہ خلافت میں لکھ بھیجی اور امیر المؤمنین نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو، جو کوفہ کے حاکم تھے، حکم دیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود کو اپنا قائم مقام بنا کر ابو سبدہ کی مدد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کی فوجوں کے پہنچ جانے کے بعد مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اب فصیل کا گھیرا ڈالنے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، محاصرہ کئی مہینوں سے جاری ہے، اس لیے اب شہر پر حملہ ہی کر دینا چاہیے۔ ہرمزان نے قلعوں کی بلندی سے مسلمانوں کو جنگ کی تیاریاں کرتے دیکھا تو اپنی فوج کو حکم دیا کہ شہر سے نکل کر ایک دم دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ اسے کامل یقین تھا کہ فتح اس کے نصیب میں آئے گی اور وہ مسلمانوں کو الٹے پاؤں بھگانے پر مجبور کر دے گا۔ چنانچہ وہ خود بھی مقابلے کے لیے نکلا۔ جنگ شہر کے دروازوں پر ہو رہی تھی کہ برا بن مالک کی نظر ہرمزان پر پڑی۔ وہ پہچان گئے اور قتل کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑے۔ برا نے اپنے آپ کو فریب نہیں دیا تھا، وہ ایک آزمودہ کار، بہادر اور نامور شہ سوار تھے۔ مسلمانوں نے ارتداد کی جنگوں اور عراق و شام کی مارکہ آرائیوں میں ان کے شجاعت آفری کارنامے دیکھے تھے اور گواہ تھے کہ وہ کہیں مغلوب نہیں ہوئے۔ تستر کے میدان میں انہوں نے سومبارزوں کو ہلاک کیا تھا جو ان کی شجاعت و جامع مردی کو زیر کرنے نکلے تھے، لیکن ہرمزان بھی طاقت اور بہادری میں ان سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے دشمن کا وار خالی دیا اور ایک ہی ضرب میں برا کو موت کی نیند سلا دیا۔ برا کا انتقام لینے کے لیے مجزات بن ثور نکلے، لیکن انہیں بھی برا سے کچھ زیادہ نہ ملا اور وہ بھی مسلمانوں کے بہترین بہادر کی طرح شہادت پا گئے۔ مسلمان جانتے تھے کہ تستر خوزستان کا دارالسلطنت اور اس کے تمام شہروں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اگر اس پر قبضہ ہو گیا تو ایرانیوں کی شان خاک میں مل جائے گی اور ان کی ہمتیں جواب دے جائیں گی۔ اس لیے اپنے دو قابل فخر بھائیوں کی شہادت بھی ان کے حوصلے پست نہ کر سکی، بلکہ جنگ کی محبت، پیش قدمی کا شوق، مصیبتوں سے کھیلنے کی تڑپ اور حصول فتح کے لیے موت پر جھپٹنے کی تمنا نے ان کے جذبہ شہادت طلبی کو اور تیز کر دیا۔ جب شام ہوئی اور سورج ڈوبنے لگا تو ایرانیوں پر تکان کے آثار طاری ہو گئے اور ان کے لیے شہر واپس ہو کر اس کے قلعوں اور فصیلوں میں جا کر بیٹھ رہنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا۔ دوسرے دن صبح کوئی جنگ کے لیے باہر نہ نکلا، جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان زندگی سے زیادہ موت پر جان دیتے ہیں، اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک ان کا ایک متنفس بھی زندہ ہے وہ تستر سے نہیں جائیں گے۔ سارا شہر فوجوں سے پٹا پڑا تھا اور لڑائی طول کھینچ چکی تھی۔ ایک دن ایک ایرانی شہر والوں سے آنکھ بچا کر شہر سے نکل آیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے امان چاہی۔ انہوں نے اس شرط پر امان دے دی کہ وہ شہر میں داخل ہونے کا کوئی ایسا راستہ بتائے جس سے شہر فتح ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا
کہ اگر اللہ مسلمانوں کو دشمن پر فتح یاب کر دے گا تو وہ اس کی اور اس کے اہل و عیال کی کفالت کریں گے۔ اس شخص نے بتایا کہ پانی کے رستے شہر میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اشرس بن عوف شیبانی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ وہ انہیں لے کر نہرو جیل میں اتر گیا اور ایک سرنگ کے رستے شہر میں نکلا جو آب در کے پہلو سے نکلتی تھی، اور اشرس کو نوکروں کا لباس پہنا کر تستر کے بازاروں اور گلی کوچوں میں پھرایا، اس کے مخفی استحکامات اور ہرمزان کو دکھایا، اور اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ اشرس نے اس ایرانی کے سچے ہونے کی تصدیق کی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے 40 آدمی اشرس کے ساتھ کیے اور 200 آدمی ان کی کمک پر بھیجے۔ یہ لوگ رات کے آخری حصے میں روانہ ہوئے، شہر میں داخل ہو کر پہرے داروں کو قتل کر دیا اور فصیلوں پر چڑھ کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان کی آوازیں سن کر ہرمزان پر دہشت سی طاری ہو گئی۔ وہ اپنے قلعے میں بھاگ گیا اور ہمراہیوں سے کہنے لگا کہ عربوں کو ہمارے بھید بتانے والا ہو نہ ہو کوئی ہمارا ساتھی ہی ہے جس کی رائے میں عربوں کی قسمت عروج پر ہے اور ہمارا ستارہ ڈوب چکا ہے۔ اپنے سرداروں کو بھاگتے اور عربوں کو شہر کے دروازے کھول کر اندر گھستے دیکھ کر ایرانیوں میں کھلبلی مچ گئی، اور وہ اتنے بدحواس ہوئے کہ حملہ آوروں کے خوف سے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کر کے دجیل میں پھینکنے لگے۔ کیا انہوں نے نہیں سنا تھا کہ شہر ناقابل تسخیر ہے اور ان کا سپہ سالار اپنی شوکت و قوت کے لحاظ سے ہر جنگ آزما پر فوقیت رکھتا ہے؟ اب وہی امیر بھاگ رہا ہے، وہی شہر اپنے دروازے کھول رہا ہے اور عرب اس میں بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ننگ و ذلت اور غلامی و انکساری کی زندگی میں کون سی بھلائی ہے؟ اور جب ایسے ہی موقع پر موت کو زندگی سے زیادہ محبوب نہ سمجھا جائے گا تو کب سمجھا جائے گا؟ ہرمزان اپنے قلعے میں جا کر بیٹھ گیا۔ جو مسلمان پانی کے رستے شہر میں داخل ہوئے تھے انہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہرمزان نے جھانک کر دیکھا اور کہنے لگا، میرے ترکش میں 100 تیر ہیں، باخدا جب تک میرے پاس ایک بھی تیر باقی رہے گا تم مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے اور میرا کوئی تیر خطا نہیں کرتا۔ پھر میرے گرفتار کرنے میں کیا لطف رہے گا اگر تم میں سے 100 مقتول یا مجروح ہو گئے؟ اس نے یہ بات ان سے کہہ تو دی، مگر یہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر وہ مقابلہ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو یقیناً مار دیا جائے گا، اور اب صلح کے سوا جی بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں تھی۔ مسلمانوں نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ بولا، میں اس شرط پر اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے سکتا ہوں کہ تم مجھے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دو، وہ میرے ساتھ جیسا سلوک چاہیں کریں۔ مسلمانوں نے اس کی یہ شرط قبول کر لی۔ ہرمزان نے تیر کمان پھینک کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ وہ اس کی مشکیں کس کر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور پورا واقعہ انہیں سنا دیا۔ ہرمزان کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ مدینہ پہنچ کر ہرمزان اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے درمیان بڑی طویل گفتگو ہوئی، جسے ہم اس باب کے آخر میں آپ کو بتائیں گے۔ ہرمزان کا اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دینا ہی تستر کی شکست کا اعلان تھا، چنانچہ باقی ماندہ اہل شہر نے مقاومت سے ہاتھ روک لیا اور سپر انداز ہو گئے، یعنی ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں نے شہر کا انتظام سنبھال کر اس کے سارے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا اور خمس امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے لیے نکال کر باقی آپس میں بانٹ لیا۔ اس دن سوار کے حصے میں 3000 اور پیادے کے حصے میں 1000 درہم آئے۔ اس سے پہلے کہ خوزستان کے باقی حصے کو فتح کرنے کے لیے ہم اسلامی لشکر کے ساتھ آگے بڑھیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر توقف کریں اور فتح تستر میں جو عبرتیں پوشیدہ ہیں ان کا کھوج لگائیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ تستر خوزستان کا دارالسلطنت تھا، جسے ایران کا مستحکم ترین شہر اور قوی ترین قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر یزدگرد نے ہرمزان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ خوزستان اور فارس کے جنوبی علاقوں کا اقتدار اس کے حوالے کر دے گا، چنانچہ یہی سب سے قوی محرک تھا جس نے ہرمزان کو مقاومت کرنے اور بے جگری پیدا کرنے میں مدد دی، اور وہ مہینوں مسلمانوں کے سامنے ڈٹا رہا۔ اس کے باوجود تستر کے ایک شخص کے دل نے اسے کیسے گمراہ کیا کہ اس نے عربوں کو شہر میں داخل ہونے کا رستہ بتا دیا اور اپنے تمام اسرار ان پر منکشف کر دیے۔ بلکہ بعض روایات تو یہ کہتی ہیں کہ امرائے عجم کی ایک جماعت اپنے آدمیوں سمیت تستر کا محاصرہ کرنے والے مسلمانوں سے مل گئی اور لڑائی میں اپنے ابنائے وطن کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دے کر مانوی ذوف و انتشار کے گہرے غار میں گر پڑی۔
پھر اس مضبوط و مستحکم شہر کی مدافعت میں اتنی مصیبتیں جھیل چکنے کے بعد ہرمزان آخرکار اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دینے پر کیوں رضامند ہوا، اور اس نے خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی اور موت کا اختیار کیوں دے دیا؟